بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدن و مصلیاً ان خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے تہجد کی نماز تراویح کی نماز سے افضل ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہمیں دو الگ الگ اصطلاحات ملتی ہیں، ایک قیام رمضان کی اور ایک قیام اللیل کی۔ قیام رمضان من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہاں قیام رمضان ہے۔ قیام رمضان سے مراد ہے تراویح، جیسے خود امام مسلم رحمہ اللہ نے باب الترغیب فی قیام شہر رمضان وهو التراویح یہ باب قائم کیا ہے۔ تو قیام رمضان کا مطلب ہے تراویح، اور قیام اللیل کے معنی ہے تہجد۔ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کے لیے جماعت مشروع نہیں ہے، تہجد کی نماز کے لیے جماعت مشروع نہیں ہے، جبکہ تراویح کی نماز کے لیے جماعت مشروع ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جبکہ تہجد کی نماز رات کے آخری پہر میں یعنی آخری ثلث میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو دونوں کے وقت بھی الگ الگ۔ اسی طرح تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے رات کے آخری پہر میں، جبکہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ ان دو نمازوں میں افضل نماز تراویح ہے یا کہ تہجد کی نماز ہے؟ اس بارے میں صریح نص صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی میں ہونے والی مختلف جماعات کو آپ نے ایک جماعت بنا کے منظم کیا، تو اگلے دن جب آپ مسجد نبوی تشریف لا رہے تھے تو میں بھی ساتھ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تراویح کا نظم دیکھ کر، بہترین ترتیب دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ اچھی ترتیب ہے، لیکن کیا فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون یرید آخر اللیل فإن الناس یقومون اولا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جس افضل عمل کے وقت سو جاتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں، اس کے پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، سستی کرتے ہیں لوگ، وہ بہت افضل ہے اس نماز سے جس کو لوگ رمضان کے مہینے میں قائم کرتے ہیں۔ یعنی قیام اللیل بہت افضل ہے قیام رمضان سے۔ تو گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں بھی تراویح، اگرچہ تراویح کی فضیلت ہے، لیکن عام مہینوں میں جیسے تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل، اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی تہجد کی نماز تراویح سے افضل۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صریح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاة اللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح رمضان کے روزوں کے بعد روزوں میں سب سے افضل عاشورے کا روزہ ہے، تو فرض نماز کے بعد نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ جب تہجد کی نماز فرض کے بعد سب سے افضل ہوئی تو یہ تراویح کی نماز سے بھی افضل ہے، اور اس کی فضیلت پر خود قرآن گواہ ہے۔
اور پوری ایک صورت ہے اس پر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس میں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تہجد کی نماز نفس کی اصلاح میں بھی انتہائی مؤثر اور قبولیت دعا میں بھی انتہائی مؤثر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فی جوف اللیل الآخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب کون سے وقت میں ہوتا ہے؟ فرمایا رات کے آخری پہر میں، یعنی تہجد کے وقت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کی پابندی کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ جتنے صلحاء اور جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء، صلحاء، سب کی یہ سنت رہی ہے۔ وہو قربۃ لکم الی ربکم، اور اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ کا مقرب بننے کا یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ مکفرۃ للسیئات، گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے۔ ومنہات عن الاسم، اور گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے۔ انسان یہ چاہے کہ گناہوں کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو جائے اور دین کی، دینداری کی عظمت میرے دل میں پیدا ہو جائے، تو رات کی نماز کی پابندی کرے۔ تو بہرحال تہجد کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے افضل، حتیٰ کہ تراویح سے بھی افضل اور رمضان میں بھی افضل۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، عمومی جو ایک المیہ ہے، وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں ہم تراویح کی تو پابندی کرتے ہیں، خاص طور پر پہلے یعنی 15 دن تک تو بڑی پابندی ہوتی ہے، مسجدیں آباد رہتی ہیں، لیکن تہجد کی نماز سے غفلت رہتی ہے۔ حالانکہ تہجد کی نماز پڑھنے کا سب سے اچھا موقع اللہ تعالیٰ میں رمضان کے مہینے میں عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو لہٰذا ہم جب اٹھیں رات کے آخری پہر میں، تو نیت، ارادہ صرف سحری کرنے کا نہ ہو بلکہ تہجد پڑھنے کا بھی ہو، اور یہ ذہن ہو کہ تراویح سے کہیں افضل تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کو جو مقام اور مرتبہ دین میں حاصل ہے وہ تراویح سے بڑھ کے ہے، اور فرض نماز کے بعد اگر افضل ترین نماز کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ زندگی میں انقلاب لانے کا مہینہ ہے، اچھی عادات اپنانے اور بری عادات ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا ہم ایک انقلاب رمضان کے مہینے میں یہ برپا کریں، اور گھر کے ماحول میں جو انقلاب ہم لائیں، اپنی زندگی میں بھی انقلاب، گھر کے ماحول میں بھی انقلاب۔ جیسے رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار کے ذریعے سے ہمارے گھر میں الحمدللہ ایک دینی انقلاب برپا ہوتا ہے، تو اسی طرح قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کی پابندی خود کر کے، گھر والوں سے کروا کے، ہم یہ انقلاب بھی برپا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جس طرح تو نے رمضان کے مہینے میں روزوں کی 100% پابندی کی توفیق عطا فرمائی ہے، تراویح کی پابندی کی توفیق ادا فرمائی ہے، اسی طرح اے اللہ پورے سال تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنے کی اور پورے دین پہ چلنے کی اللہ تو توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔